ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جو جی چاہے مانگو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، وہ راز بتائیے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ راز ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبھنے کی برابر تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کو اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسروں کا دکھ درد دور کرنا گناہوں کی معافی اور جتنے جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ ایک چینی ڈاکٹر ایک دن مسجد میں گیا، اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان منہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ وہ مسلمان کے پاس گیا اور پوچھا کہ جس طریقے سے آپ منہ ہاتھ دھو رہے ہو، یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا، ہم اس طرح منہ ہاتھ دھونے کو وضو کہتے ہیں اور یہ طریقہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہم دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں۔ اس نے کہا، میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ شخص بولا، ان کا تو 14 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ وہ بولا، میں چینی طریقہ علاج کا ماہر ڈاکٹر ہوں۔ ہم جانتے ہیں قدرت نے انسان کے جسم کال کے نیچے 66 مقامات پر ایک خاص طریقے سے مساج کیا جاتا ہے، جس سے 50 سے زیادہ بیماریوں کا مؤثر علاج ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ جس طریقے سے وضو کر رہے تھے، اس میں آپ نے وضو کے دوران جسم کی ایسی 62 جگہوں پر ہاتھوں سے مساج کیا جہاں قدرت نے سوئچ نصب کر رکھے ہیں، اور دن میں 5 دفعہ وضو کرنے کی وجہ سے آپ کی بہت سی بیماریاں خود بہت غیر محسوس طور پر آپ کے جسم سے رفع ہوتی رہتی ہے، جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ جس نے آپ کو یہ وضو طریقہ سکھایا وہ یقیناً انسانیت کا درد دل میں رکھنے والا ایک عظیم محقق اور علم طب کا ماہر ہوگا۔ حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب وضو کرتا ہے اور اس میں کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جل جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جل جاتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فرمایا، پھر اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا اس پر مزید ہوتا ہے۔